دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فقیر کی جن کی قبر پر سانپ حاضری دینے آتے ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تھی پہاڑ کی چوٹی پر تو وہ خود ایک مسجد میں گئے اور نمازیوں کو بولا کہ اوپر میت پڑی ہے، اس کو دفن کر دو، اور ان کی قبر ہاتھوں سے پہاڑی پر کھودی گئی تھی۔ پہاڑ ریت کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ یہ بڑی ہی دلچسپ ویڈیو ہے اور یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جن بزرگ ہستی کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں ان کو ماموں بھانجے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ماموں بھانجے کی درگاہ ہے، اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ مزار موجود ہے۔ ایک ایسا جنگل جو بہت خطرناک قسم کا جنگل ہے، اور یہاں پر زہریلے سانپ موجود ہیں، لیکن جو بھی عقیدت مند آپ کے مزار پر آتا ہے ان کو سانپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو ایک حیران کن واقعہ سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 سال پہلے ماہی گیری مسجد تھی ہندوستان کے ممبئی شہر میں۔ اس مسجد میں لوگ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ بہت لمبے اور خوبصورت ایک انتہائی حسین جن کے چہرے پر نور چمک رہا تھا، وہ آدمی ان لوگوں کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ اوپر پہاڑ پر 2 میتیں تیار کی ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر چلیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو دفنانا بھی ہے، تو آپ جب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو دفنانے کا انتظام بھی کر دیجئے گا۔ لوگ بہت زیادہ حیران تھے لیکن ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو کافی دیر بعد پہاڑ پر پہنچ ہی گئے۔ جب لوگوں نے ان دونوں میتوں کو دیکھا تو ان میتوں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوئے، کیونکہ جو کفن ان دونوں میتوں پر لپٹا ہوا تھا وہ انتہائی سفید اور چمک رہا تھا، اور جو خوشبو اور مہک ان کے جسم سے آ رہی تھی وہ انتہائی خوشگوار تھی، جس کو سونگھ کر بے اختیار سبحان اللہ کہہ دیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی میت ہے، کوئی اللہ والے ہیں۔ اب سب لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کفن میں لپٹی ہوئی میت کس کی ہے، وہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو احتیاط کی جائے گی ان کو اٹھانے میں اور دفنانے میں۔ تو یہی سوچ کر لوگ اس مردے کے قریب گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کے چہرے مبارک سے کفن کو ہٹایا تو وہی بزرگ شخصیت تھی جو ان کو مسجد میں بتانے آئے تھے کہ میرے ساتھ چلو پہاڑ پر۔ جیسے ہی لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بزرگ اب غائب ہو چکے تھے۔ وہ بزرگ وہی تھے جو ماموں کے نام سے مشہور تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور پیغام دینے آئے ہیں کہ ان کے جسم مبارک کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اصل حیرانی کی بات تو اب شروع ہوئی کہ لوگوں کے پاس کوئی اوزار اور کوئی سامان موجود نہیں تھا، اور وہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، اور چٹانیں بھی سخت قسم کی وہ زمین تھی۔ لوگ اس زمین کو کھودے تو کیسے کھودے؟ لوگ پریشان تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہے تھے کہ زمین کو کیسے کھودا جائے۔ تو ان میں سے ایک نیک بندے کو کہیں سے آواز آئی کہ اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو کھودا جائے۔ لوگ سوچنے لگے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اس سخت پتھریلی پہاڑی زمین کو کیسے کھودیں گے اور پہاڑ پر قبر کیسے بنائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیوں کی شان اور کرامت تھی۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چٹانوں کو ہٹانا شروع کیا اور کھودنا شروع کیا تو وہ زمین اتنی نرم ہو گئی کہ وہ چٹانیں اتنی نرم ہو گئی
کہ لوگوں نے آسانی سے وہاں پر قبر بنائی اور پھر وہاں پر وہ بزرگ جو ماموں کے نام سے مشہور تھے سب سے پہلے ان کو دفنا دیا گیا۔ پھر لوگ پہاڑ کے دوسرے جانب گئے اور وہاں کی زمین بھی ویسے ہی نرم ہو گئی اور پہاڑ کی مٹی روئی کے گالوں جیسے نرم اور ملائم ہو گئے۔ انہوں نے دوسری قبر بھی کھودی اور بھانجے کو بھی وہاں دفن کر دیا۔ اس طرح ماموں اور بھانجے کا مزار وہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر بن گیا۔ یہ درگاہ ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور لوگ عزت و عقیدت رکھتے ہیں۔ ان ماموں بھانجے کے ساتھ ماموں بھانجے کی درگاہ کے نام سے اس جگہ کو اب یاد کیا جاتا ہے جس گھنے جنگل میں یہ مزار موجود ہے۔ وہاں پر زہریلے سانپ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی انسان کو ان سانپوں نے نہیں کاٹا ہے، جبکہ وہ جنگل زہریلے سانپوں سے بھرا پڑا ہے اور زہریلے جانور سے، اور کسی بھی انسان کو آج تک ان جانوروں نے، ان سانپوں نے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اس مزار پر بہت سارے جانور، شیر، چیتا، سانپ سب حاضری دینے آتے ہیں۔ سانپ تو گناہ گاروں کا دشمن ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کی قبروں میں عذاب دینے آتے ہیں، لیکن انسان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان اللہ کے ولیوں سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ ہر روز درگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔